أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم سورة البقرہ آیت نمبر 29۔ اللہ رب العزت کی دوسری بڑی نعمت، اللہ وہی تو ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے اس ہر چیز کو انسان کے لیے پیدا کیا اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے، یعنی تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ فائدہ عام ہے، کھانے کا ہو، پینے کا ہو، پہننے کا ہو، برتنے کا ہو، نکاح کا معاملہ ہو، روح کو تازگی بخشنے کا معاملہ ہو، یا کسی چیز کو دیکھ کر توحید کا صحیح علم حاصل ہو جانے کا معاملہ ہو۔ بعض چیزیں تو ایسی ہیں جنہیں انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ میرے فائدے کے لیے ہیں، اور بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جن سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے مگر اسے خبر نہیں ہوتی، اسے پتہ نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ جو چیزیں مضر اور نقصان دہ سمجھی جاتی ہیں وہ بھی کسی نہ کسی صورت انسان کے لیے نفع بخش ہوتی ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ عارف باللہ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو تمہارے واسطے اس لیے پیدا فرمایا کہ ساری کائنات تمہاری ہو اور تم اللہ کے لیے ہو۔ ساری کائنات تو انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی خدمت میں لگا رہے۔ اس لیے عقل مند کا کام یہ ہے کہ جو چیز اس کے لیے پیدا ہوئی ہو وہ تو اس کو ملے گی، اس کی فکر میں لگ کر اس ذات سے غافل نہ ہو جس کے لیے یہ پیدا ہوا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، اللہ کو منانے کے لیے پیدا ہوا ہے، تو اپنے مقصد میں لگے، دنیا کو اتنا مقصود نہ بنائے، دنیا کو ہر چیز میں اتنا آگے نہ لائے کہ دین پیچھے رہ جائے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر آسمان کی تخلیق کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، یعنی آسمانوں کو ہموار اور برابر پیدا کر دیا، ان میں کہیں رخنا اور دراڑ نہیں ہے۔ یعنی آسمانوں میں کہیں بھی ہم کسی جگہ پر دیکھتے ہیں تو کسی جگہ سے ہمیں دراڑ نظر نہیں آتی، یا کسی جگہ سے آسمان پھٹا ہوا نظر نہیں آتا، یا کسی جگہ سے آسمان گرا ہوا نظر نہیں آتا، یا کسی جگہ سے آسمان کا رنگ بدلا ہوا نظر نہیں آتا، بلکہ اسی طرح موجود ہے جیسے اللہ نے بنایا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمان و زمین اور اس میں موجود ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اس لیے اسے زمین و آسمان اور اس میں موجود تمام چھوٹی بڑی جزیات کلیات کا پورا پورا علم ہے۔ پس اس نے جو کچھ بنایا، جیسا بنایا، اپنے علم کامل کے مطابق بنایا، صحیح بنایا۔ پھر صرف بنایا ہی نہیں ہے بلکہ اسے اپنی مخلوق کی ضرورتوں کا بھی پورا پورا علم ہے، چنانچہ اس نے اپنی مخلوق کی ہر ضرورت کے پورا کرنے کا سامان کر دیا ہے، لہذا اس کی تخلیق میں اور اس کے نظام کائنات میں کسی کو کسی قسم کے اعتراض کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ آیت کا پیغام آپ کے نام، شکر بھی کریں، فرمانبرداری بھی کریں۔ اس آیت نے واضح کر دیا کہ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں پر احسان عظیم ہے کہ اس نے زمین کی ساری چیزیں اپنے بندے کے فائدے کے لیے پیدا فرمائی ہیں، لہذا بندوں کو چاہیے کہ اس کا شکر بھی ادا کریں اور اس کے ہر حکم کی تابعداری کریں۔ اللہ رب العزت کی نافرمانی سے ڈرنے کا درس، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی ذات کی نافرمانی سے ڈرنے کا درس بھی دے دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ظاہری باطنی ہر قسم کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہمارا قول و فعل ظاہر و باطن سب اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، ہم مخلوق سے تو چھپ سکتے ہیں مگر خالق سے نہیں چھپ سکتے۔ تو یعنی اس میں یہ پیغام بھی دیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے ڈریں، اللہ کے عذاب سے ڈریں، کیونکہ اللہ کو ہماری ہر بات کا علم ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوسری کئی نعمتیں بیان فرمائی ہیں جو اللہ نے انسانوں کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خالق کی طرف توجہ کریں۔ مخلوق کی طرف توجہ تو شیطان کروا دیتا ہے لیکن خالق کی طرف توجہ نہیں جانے دیتا، اس لیے ہم شیطان اور نفس سے مقابلہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے مانگیں کہ وہ ہمیں شیطان سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ساری امت کو شیطان اور نفس کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے۔